اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں بلند مقام عطا کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں نہ تو کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ ہی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی ہے۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیے جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید کچھ دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے ان کے اعمال گویا کہ سراب، چٹیل میدان میں سراب ہیں، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اسے کچھ نہیں ملتا، اور اس جگہ پر اللہ کو پاتا ہے اور اللہ اس کو اس کا حساب پورا چکا دے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیروں کی طرح ہے جس کو موج نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس کے اوپر بھی موج ہے، اس کے اوپر بادل، یعنی غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جسے اللہ نے نور عطا نہیں کیا اس کے حصے میں کوئی نور نہیں ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، آپ حضرات چہرہ اپنا اٹھا لیں، اگر نیند آ رہی ہے تو اپنی نشست و برخاست کو تھوڑا سا بدل لیں، 2-3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کس مجلس میں بیٹھے ہیں؟ قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ کئی مرتبہ ماضی میں یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ اور ایک ادب ہے، اور کچھ حقوق ہیں قرآن کریم کی،
یہ عام مجلس نہیں ہے کہ آپ کا جیسے من چاہے ویسے آپ بیٹھ جائیں. آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو یا آپ کہیں سوچ رہے ہوں یا یہاں بیٹھ کر اپنی دکان کا حساب و کتاب لگا رہے ہوں یا اپنے قرضدار کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، ایسی مجلس یہ نہیں ہے. بالکل دل کے کانوں سے یہاں بیٹھنا ہوگا. ایک تو یہ ظاہری کان ہے نا، ظاہری آنکھ ہے. آپ کو جب قرآن کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو دل بھی دیکھتا ہے اور دل بھی سنتا ہے. لہذا دل کے ان کانوں اور آنکھوں سے آپ کو اس مجلس کے اندر بیٹھنا ہوگا اور اس نیت سے بیٹھنا ہوگا کہ میں قرآن کو جانوں اور سمجھوں گا، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب نے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ آپ تمام لوگ منہ اتار کے بیٹھ جائیں گے تو میں کیا بحث کروں گا. بہت سے لوگ تو آج نئے ہیں تفسیر میں، لیکن گزشتہ کل کی تفسیر میں جو لوگ ہوں گے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ انتہائی علمی بحث چل رہی ہے. کل میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ جن آیتوں کی تفسیر ابھی چل رہی ہے وہ انتہائی علمی آیتیں ہیں. ان کے اوپر مفسرین کرام نے بہت لکھا ہے. کل آپ کے سامنے نور کی بحث آئی تھی نا، نور کی بحث. کل آپ لوگوں کے سامنے نور کی بحث آئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مومن کے سینے اور اس کے دل میں موجود اور اس کے سینے میں موجود دل اور اس دل کے اندر موجود فطری نور ہدایت اور پھر اس کا وحی الہی اور علم الہی کے ذریعے متعلق ہونا اور پھر اس کے ذریعے سے خود اس کا بھی ایک مکمل انسان اور مومن کامل ہونا اور دوسری دنیا کو بھی اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے قریب کرنا، اس کی پوری مثال کل آپ کے سامنے آئی تھی. تو ایسی بحثیں تھیں جو سو کر سمجھ میں نہیں آئیں گی، غفلت سے سننے میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. لہذا آج بھی جو آیتیں ہیں نا اس کا تعلق بھی پچھلی والی ہی تفسیر سے. آپ اگر ادھر ادھر رہیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. اس لیے مکمل طریقے سے اپنے بدن ہاتھ کو تھوڑا ہلا لیجیے اگر نیند آ رہی ہے تو. اگر نیند آ رہی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا ہلا لیجیے. زیادہ دیر تو آپ بیٹھے نہیں ہیں. ورنہ ابھی ایک بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے باضابطہ لوگوں کو کچھ دیر مساج کروایا. کہا دیکھیے آپ لوگ اپنے اس ہاتھ کو لے جائیے اپنے ریڑھ کی ہڈی کے پاس اور اس کو تھوڑی دیر آپ لوگ پریس کیجئے، وہاں پر تھوڑا دیر اس کا مساج کیجئے، ساری سستی آپ کی دور ہو جائے گی. تو اب تو یہ فوراً بیٹھے ہیں، تو ابھی تو اتنا جلدی سستی کا غلبہ ہونا نہیں چاہیے. لہٰذا ہم لوگ لوٹتے ہیں تفسیر کی طرف. گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر لفظ آیا تھا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو نور بخشنے والا ہے. اور نور سے مراد یہ بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دل میں فطری نور ہدایت ودیت فرما دیتا ہے اس کی ابتدائے تخلیق کے وقت ہی. جب کوئی بھی مخلوق پیدا کی جاتی ہے اسی وقت اس کے دل کے اندر ابتداءً ہی فطری نور ہدایت رکھ دی جاتی ہے. اور اسی کا آپ یہ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی قوم بستی ہو اور کسی بھی خطے اور کسی بھی علاقے میں رہتی ہو، وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ ایک کوئی خدا ہے جو سب سے بڑا ہے. اشارہ ان کا کدھر ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے. بھلے یہ اس خدا کے ساتھ آگے چل کر شرک اور کفر کا رویہ اپناتے ہیں، لیکن اس بات کی ضرور گواہی دیتے ہیں کہ بھائی ایک بڑا بھگوان ضرور ہے، ایک کوئی ہے جو اوپر سب سے بڑا مالک ہے. تو یہ جو اقرار کر رہا ہے نا سب سے بڑے مالک کے دنیا میں ہونے کا، یہ اسی فطری نور ہدایت کے جو دل کے اندر رکھی گئی ہے اسی کا نتیجہ ہے. اسی کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. دنیا کے اندر بہت کم ایسی تعداد میں لوگ ملیں گے جو خدا کے ہی منکر ہیں، جن کو ایتھسٹ کہتے ہیں یا ملحد کہتے ہیں. یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بالکل ممسوخ الفطرہ ہیں، یعنی جو بالکل حقیقت اور فطرت جن کی بدل دی گئی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے. ورنہ دنیا کے اندر پائی جانے والی زیادہ تر مخلوق کسی ایک خدا کی قائل ضرور ہے، بھلے اس کے ساتھ وہ شرک کرتی ہے، دوسرے کو بھی اس کے درجے میں لا کر کھڑا کرتی ہے. تو یہ جو وہ کہتی ہے نا کہ ایک کوئی بڑا ہے یا مالک ہے یا کوئی ایک ہے جو سارے سنسار کو
چلا رہا ہے، اس کا بادشاہ ہے، وہ اسی فطری نور ہدایت کے نتیجے میں کہتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی پیدائش کے وقت اس کے دل کے اندر ودیت رکھ رکھی ہے۔ پھر اس کی پوری مثال بیان کی گئی۔ اس کی مثال یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک طاق ہو، طاق میں نے کل آپ کو بتلائی تھی، آپ الماری سمجھ لیں آج کے دور میں، ورنہ پہلے آپ ابھی کسی مسجد میں چل جائیں گاؤں دیہات میں تو آپ کو دکھ جائے گا قبلہ رخ کی طرف ایک اس شیپ میں ایک طاق ہوگا دیوار کے اندر، جس میں لوگ چراغ رکھا کرتے تھے روشنی کے لیے، یا آج کل کچھ اور رکھ دیتے ہیں مسجد کے اندر۔ تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ گویا ایک طاق ہو جس کے اندر چراغ ہو، اور وہ چراغ بھی کس کے اندر ہو؟ صاف شفاف شیشے کے اندر ہو، جیسے لالٹین، اور پھر اس چراغ کو روشن کیا گیا ہو صاف شفاف روغن زیتون کے ذریعے، زیتون کے تیل کے ذریعے، اور اتنا صاف اور شفاف ہو وہ چراغ، یعنی وہ تیل کے اندر روشنی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر آگ مس ہو، آگ جب لگے، تو آگ کے لگنے سے پہلے ہی اتنا روشن ہے کہ معلوم ہوتا ہے خود بخود روشن ہو جائے گا، خود بخود روشن ہو جائے گا۔ اور پھر جب آگ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس روغن زیتون سے ہوتا ہے، تو پھر وہ خود بھی چراغ روشن ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو بھی روشن کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال اس فطری نور ہدایت کی کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ طاق کے مانند ہے، مومن کا سینہ طاق کے مانند ہے، اور اس سینے کے اندر جو دل موجود ہے وہ دل چراغ کے مانند ہے، وہ دل چراغ کے مانند ہے، اور اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری نور ہدایت رکھ رکھی ہے وہ صاف شفاف روغن زیتون کے مانند ہے۔ اور جس طریقے سے روغن زیتون آگ سے ملنے کے بعد خود بھی روشن ہوتا ہے اور دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، اسی طریقے سے مومن کے دل کے اندر موجود جو فطری نور ہدایت ہے وہ جب وحی الہی علوم الہیہ سے متصل ہوتا ہے تو پھر خود وہ بھی روشن ہوتا ہے اور دنیا کو بھی ایمان کی نور کے ذریعے روشن کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ خود بھی مومن کامل ہوتا ہے اور دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے اور ہدایت کے راستے پر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پوری مثال کل کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، اور آخر میں کہہ دیا یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ فطری نور ہدایت تو ہر مخلوق کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس فطری نور ہدایت کا اتصال نور قرآن کے ذریعے، نور شریعت کے ذریعے، یہ انہی لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، یعنی اس نور سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ ذات جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لہذا جس کے لیے اللہ کی مشیت نہیں ہوتی ہے وہ فطری نور ہدایت ہونے کے باوجود بھی کفر و شرک کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مثال بھی بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے تمہارے دل کے اندر فطری نور ہدایت رکھ رکھی ہے، اور وہ تمہارے لیے مفید کب بنتی ہے؟ طاق ہو، طاق میں چراغ ہو اور چراغ کے سامنے روغن زیتون بھی ہو، لیکن اس روغن زیتون کے ذریعے چراغ کو روشن نہ کیا گیا ہو تو کیا وہ چراغ کسی کام کا ہے؟ وہی حال ہے، ایک انسان ہے، اس کے دل کے اندر فطری سینہ بھی ہے، دل بھی ہے، اور اس دل کے اندر فطری نور ہدایت بھی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول تک نہیں پہنچتا، علوم الہیہ اور شریعت اسلامیہ سے اس کا اتصال نہیں ہوتا ہے، تو نہ وہ فطری نور ہدایت اس کے لیے مفید بنتی ہے اور نہ ہی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو گزشتہ تفسیر کا خلاصہ تھا اس بنیاد پر، کیونکہ آج کی تفسیر کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اب دیکھیے آج کی تفسیر کی جو پہلی آیت اس کے اندر کہا گیا کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند مقام عطا کیا جائے، ان گھروں کو بلند مقام عطا کیا جائے، اور جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں اللہ کے نام کی تسبیح صبح و شام وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے آگے صفت آ رہی ہے اگلی آیت میں۔ ان گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح اور پاکی وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کی صفت آگے آ رہی ہے۔ اب پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے،
آج کی آیت میں اس محل اور مستقر کا بیان ہے، اس محل اور مستقر کا بیان ہے جہاں فطری نور ہدایت انسان کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ فطری نور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے دل کے اندر رکھ رکھی، بلکہ ہر مخلوق کے دل کے اندر رکھ رکھی ہے، وہ فطری نور ہدایت کن مقامات میں ان مخلوقات کے لیے کارآمد ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اور اسی کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ کی توفیق سے اس فطری نور ہدایت کو علوم الہیہ سے متصل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ان لوگوں کا بھی بیان ہے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو دراصل خود بھی روشن ہیں اور دنیا کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ان جگہوں کا بیان ہے جہاں پہنچ کر انسان اپنے اس فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج کی آیت کے اندر، گزشتہ تفسیر کے اندر، گزشتہ پچھلی آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو فطری نور ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ فطری نور ہدایت کہاں حاصل ہوتی ہے، کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کی کیا صفات ہیں، جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کی کیا علامتیں ہیں، کیا پہچان ہے، اس کا بیان ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج کی آیت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے اس فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ تو کہا دیکھو، پہلے حکم دیا گیا جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام عطا کیا جائے، ان کو عظیم الشان قرار دیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے یہاں بیوت سے مراد لفظ بیوت کا استعمال کیا گیا ہے، تو بیوت کا سب سے اول مصداق ہے مساجد۔ سب سے اول مصداق کیا ہے؟ مساجد۔ اسی کے ساتھ اس کا ثانیاً مصداق ہے خانقاہیں، ادارے، مدارس، یا وہ مقامات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے متعین فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے لفظ بیوت کا استعمال کیا ہے، لفظ مساجد کا استعمال نہیں کیا۔ بیوت عام ہے، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت کے معنی گھر، تو یہاں ہر وہ گھر مراد ہو جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے یا عبادت سکھلائی جاتی ہے۔ اب اس میں مسجد کے ساتھ خانقاہیں بھی آ گئے ہیں، ادارے بھی آ گئے ہیں، مساجد اور دیگر وہ مقامات جہاں دین کی نشر و اشاعت کا کام انجام دیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ان کو بلند کیا جائے۔ اب بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان ترفع۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے، یعنی مختلف مفسر نے بلند ہونے کا مختلف مطلب بیان کیا ہے، لیکن تمام مفسرین کرام کے معنی اور مطلب کو سامنے رکھا جائے تو مشترک طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، مسجدوں کو بلند کرنے سے سب سے پہلی جو چیز مراد ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کی تعظیم کی جائے، مساجد کی تعظیم کی جائے۔ اب تعظیم میں کیا چیز آتی ہے؟ تعظیم میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو لغویات اور فضولیات سے متعلق ہو، جیسے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا یہ لغو ہے، اس سے حدیث نے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے۔ لہذا مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے تو وہ مسجد کی تعظیم کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، دنیاوی مسائل بیٹھ کر مسجد کے اندر حل کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور مسجد کے اندر بیٹھ کر صرف ایسی لڑائی جھگڑے کو جس میں کوئی دین کا مقصد نہ ہو بیٹھ کر مسجد کے اندر اس کا تصفیہ کر رہا ہے،
یا مسجد کے اندر بیٹھ کر آج کیا کیا ہوگا مارکیٹ میں اس کا فیصلہ اور مشورہ کہاں کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر کر رہا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو مسجد کے تعظیم کے خلاف ہیں۔ تو مسجد کو بلند کرنے کا جو حکم دیا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد کی تعظیم کی جائے۔ ایک مسجد کو بلند کرنے سے مراد بعض مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ مساجد کو عبادتوں کے ذریعے مزین کیا جائے، مساجد کو عبادتوں کے ذریعے مزین کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، فرائض کی ادائیگی ہو، ذکر و اذکار کی مجلسیں ہوں، درس قرآن ہو، قرآن کی تلاوت کی مجلس ہو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی مجلس قائم کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد کو بلند کرنا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے کہا کہ مسجد کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے، مسجد بنوائی جائے، جہاں ضرورت ہے مساجد کی تعمیر کی وہاں مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے۔ یہ مسجد کے بلند کرنے کا ایک مطلب ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ مساجد کو بلند کرنے کا ایک مطلب یہ کہ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے بھی اس کی بلند تعمیر کی جائے، یعنی مسجد کی تزئین، مسجد میں نقش و نگار، مسجد کو خوبصورت بنانا، اور مساجد کی جو عمارتیں ہوں وہ اس زمانے کے اعتبار سے شاندار عمارت میں اس کا شمار ہو، یعنی خوبصورت مسجد کی تعمیر، مضبوط اور مستحکم اور بلند مسجد کی تعمیر کرنا بھی مسجد کو بلند کرنے میں داخل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے بچپن سے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو بہت سجائیں گے، لوگ مسجدوں کو بہت سجائیں گے، یہ قرب قیامت کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اب آپ یہاں جان لیں، اگر آپ مساجد کی شان و شوکت کو بڑھا رہے ہیں تعمیری اعتبار سے آپ اچھا خاصا پیسہ مساجد پر خرچ کر رہے ہیں اور مسجد کو بلند عمارت کی شکل دے رہے ہیں، تو اگر اس کے پیچھے آپ کا مقصد ریا، شہرت اور نمود ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اگر آپ کا دل ریاکاری سے، نمود سے، شہرت سے خالی ہو اور آپ صرف اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مسجد کو ایک شاندار عمارت کی شکل دے رہے ہیں تو یہ جائز اور کار ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جا کر دیکھیں، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا، تقریباً 100 سال گزر رہا ہے، 100 ہجری کے موقع پر ان کی دور خلافت 99 سے 101 ہے، 2 سال ان کی دور خلافت رہی۔ اس زمانے میں انہوں نے خود مسجد نبوی کی بہت زیادہ توسیع کروائی اور ان کی بلڈنگوں کو عالی شان بنوایا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ولید بن مالک غالباً، یا ولید بن عقبہ، ولید بن مالک غالباً یا عقبہ بن مالک، انہوں نے جامع مسجد جو دمشق کی ہے اس کی تعمیر کروائی اس زمانے میں، اور اتنی شاندار کروائی کہ آج بھی وہ مسجد اسی طرح باقی ہے، یعنی 160-64 میں انہوں نے تعمیر کروائی شاندار سی مسجد، اور آج تک وہ مسجد وہاں پر کیا ہے؟ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ لہذا مساجد کی تعمیر اچھے انداز میں کرنا، اگر ریاکاری اور شہرت کی نیت سے خالی ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ مساجد کو بلند کرنے میں داخل ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو لفظ قرآن کا یہی خاص ہے کہ قرآن ایک ایک لفظ کا جو استعمال کرتا ہے نا، اس معنی کے بتلانے کے لیے اور بھی دیگر الفاظ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر قرآن ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، تو قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک خاص مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، لفظ ادینہ کا استعمال کیا۔ کس چیز کا؟ لفظ ادینہ، اور ادینہ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اجازت دینا، اور تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہاں ادینہ سے مراد امرہ اور حکمہ ہے، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا،
جن گھروں کے بارے میں حکم دیا، لیکن حکم دے رہے ہیں اور لفظ اذن کا استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو نیک کام کرنے میں اگر تمہیں صرف اجازت ملے آگے بڑھ جاؤ، حکم کا انتظار مت کرو. نیک اعمال کو انجام دینے میں بس اجازت ملنے کی دیری ہو آگے بڑھ جاؤ، حکم کا انتظار مت کرو. کوئی ہم کو حکم دے اس کام کے کرنے کا تب میں کروں گا، مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. ارے اجازت ملی، کہیں سے بھی اجازت ملی فوراً نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ. آ رہی بات سمجھ میں؟ حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، اب انتظار میں کہ نہیں والدین پہلے حکم کریں گے بولیں گے تب دیکھیں گے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ والدین کی اجازت میرے حج کرنے کے سفر میں داخل ہے یا میرے کسی نیک کام کرنے میں داخل ہے، فوراً اس کو کر ڈالو، فوراً اس کو کر ڈالو اور اس میں ادھر ادھر نہ دیکھو. لہذا کہا دیکھو جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. کیا پتہ چلا؟ مساجد میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس کے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے فطری نور ہدایت دی ان کی کیا صفات. ان کی صفات یہ ہے کہ وہ ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام. کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں. کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ لوگ ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر کرنے سے نہ ان کی تجارت رکاوٹ بنتی ہے، نہ ان کی خرید و فروخت رکاوٹ بنتی ہے، نہ ہی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے میں کسی قسم کی ان کی معاشی سرگرمیاں ان کے لیے رکاوٹ کا کام انجام دیتی ہیں. دیکھیے قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے نا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جو ترجمہ کیا گیا، اور ان لوگوں کی جو فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو مثال بیان کی گئی، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو اتنی اہم بات سمجھا دی گئی ہے کہ اگر آپ غور کر لیں اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کسی بھی دینی کام سے جڑیں تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا. آج جو نقصان ہو رہا نا ہمارا وہ اسی بنیاد پر ہو رہا چونکہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، شریعت کا ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، خاص طور پر قرآن کا علم تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن کا علم تو ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. جو نماز میں جتنا قرآن پڑھتے ہیں اس کا انہیں معنی اور مطلب پتہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ پورا قرآن آپ چھوڑ دیجئے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، کسی نہ کسی سورت کی تلاوت ہوتی ہے، تشہد اور درود شریف دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا درخواست کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پورا قرآن اور دین اور شریعت تو دور کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے عقل کو لگاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ گمراہی کا شکار. دیکھیے قرآن نے کہا یہاں پہ کہ ان گھروں میں یعنی اللہ کے گھروں میں مساجد میں اللہ کی پاکی صبح و شام وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت. کیا مطلب؟ سمجھیے. مطلب یہ کہ دیکھیے جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور باقی اپنا معاشی تمام تر سرگرمیوں کو چھوڑ دیا ہے. جو لوگ اللہ کی عبادت میں اور دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ بس قربانی دینے میں لگے ہوئے ہیں، مساجد کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دین کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی معاشی تمام سرگرمیوں کو برباد کر دیا، معاشی سرگرمیوں کو چھوڑ دیا. نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، اپنی مالی اسباب کے لیے بھی وقت وہ نکالتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی یہ معاشی سرگرمیاں اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے.
دیکھیے ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، اب میں ہوں، میں کہوں گا کہ میں دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، تو یہ کون سا کمال ہے؟ میرا نہ باہر کوئی دکان ہے، نہ کوئی آفس ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی سرگرمی ہے۔ جب میری باہر کی دنیا میں کوئی سرگرمی نہیں ہے تو میں دن بھر مسجد میں بیٹھا ہوں تو کیا کمال کر رہا ہوں؟ ارے کمال تو وہ ہے جس کے باہر 10 گاڑیاں چل رہی ہیں، 20 دکانیں ہیں، آفس بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، کھیتی اور باڑی کا بھی کاروبار چل رہا ہے، 100 ملازمین کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہے۔ یہی نا کمال ہے۔ اندھا آدمی بولے کہ میں نے کبھی کسی نابینا کو میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی کمال ہے اس کا؟ ارے جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھ رہا ہے، یہ کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا دیکھیے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کے چکر میں پڑیں تو ایسا پڑیں کہ اپنی دنیا کو برباد کر لیا، نہیں، تمام تر معاشی سرگرمیوں کے ہونے کے باوجود، تمام تر بزنس، آفس اور ڈیوٹی اور ذمہ داریوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ وقت نکالتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بھی۔ ان سب کے باوجود وہ آ کر کہاں بیٹھتے ہیں؟ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خاص صفت ہے۔ اب بتائیے آگے کہا کہ نہ نماز قائم کرنے سے ان کو یہ ساری چیزیں روکتی ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے۔ اب بتائیے زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا نا، اور صاحب نصاب ایسے ہی ہو جائے گا آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے بیٹھے، بھائی پیسہ کمائے گا، مال و دولت حاصل کرے تب نہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو زکوٰۃ تو تب دے گا جب مالدار ہوگا، اور مالدار تو آدمی ماں کے پیٹ سے ہوتا نہیں ہے پیدا، مالداری کے لیے محنت کرنی ہوگی نا۔ کیا پتہ چلا کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں کچھ آ رہا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، یہ سب سے پہلے یہ آیت چوٹ مارتی ہے اماموں پر اور مدارس سے جڑے ہوئے لوگوں پر۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جو مدرسے سے جڑ گیا بس سوچ رہا ہے بس یہی میری دنیا کا بھی ہے اور میرا دین بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی ایسی صلاحیت حاصل نہیں کر رکھی ہے جس کے ذریعے سے مال و اسباب اختیار کرے، نہ کوئی تجارت اور بزنس کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ کہ زندگی بھر معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے وہ شخص۔ امام ہے، جا کر آپ آج سروے کر لیں، آدھا سے زیادہ امام قرضدار مل جائے گا آپ کو، کیونکہ لامحالہ جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ان کے گھر چلنے کے قابل نہیں ہے، جو ان کی آمدنی ہے مسجد سے اس سے کچھ ہونا نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جس سے ان کی معاشی حالات اچھے ہوں۔ نہ کوئی بزنس کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی دکان کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی گاڑی گھوڑے کا کاروبار، یعنی کاروبار کے طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس بہت اچھے دین میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کامیاب دیندار تو وہ ہے کہ اپنے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چل رہا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کر رہا ہے۔ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہے نا بھائی، کھلانا ہے، کماؤ گے نہیں تو کھلاؤ کہاں سے؟ آسمان سے منو سلوا تو ٹپکے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمان سے منو سلوا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ٹپکا تھا، وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے، پھر ان سے بھی چھین لیا گیا، ان کو بھی حکم دیا گیا جاؤ کھانا بناؤ۔ تو اس قوم یا اس امت پر منو سلوا ٹپک جائے گا؟ آپ بتائیے۔ لہذا سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی بھی فکر کرنی ہوگی، تبھی تو کمال ہوگا کہ بزنس چھوڑ کر آپ آ رہے ہیں مسجد۔ آپ کو بتلائیں ہم اس آیت کے بارے میں، اس آیت پر عمل کر کے صحابہ کرام نے کیسے دکھلایا، آپ دیکھیے۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں لوگ اپنے خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، اور اذان ہوئی، سب لوگوں نے اپنا سیٹر گرایا اور مسجد۔ انہوں نے کہا یہ آیت انہی لوگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ دیکھو مؤذن نے ندا دی، فوراً کاروبار کو چھوڑ کر وہ لوگ مسجد کی طرف چل دیے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے قرآن پر عمل کیا اس کو جانیے۔ آتا ہے روایت کے اندر کہ ایک صحابی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان صحابی کی حالت یہ تھی کہ وہ اگر گرم لوہے کے اوپر ہتھوڑا چلانے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے تھے نا ایسے، اور اگر اذان ہوئی تو پیچھے ہی ہتھوڑا چھوڑ دیا۔ اتنی بھی غفلت نہیں کی کہ ہتھوڑا کو لائے کم از کم مار تو دیں، آدھا تو ہتھوڑا اٹھ گیا نا بھائی، مار کر چلے جائیں گے مسجد۔ نہیں، جہاں اللہ کی آواز آئی مؤذن کی،
ایسے اٹھایا ہوا ہتھوڑا کوئی پیچھے چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چل دیا. یہ ہے اس آیت پر عمل. اب بتائیے اکثر صحابہ کرام تجارت کا پیشہ اختیار کرتے تھے. ہاں کچھ صحابہ کرام کا ذریعہ معاش کھیتی اور باڑی تھی، لیکن اکثر کا کیا تھا؟ تجارت تھا. لیکن کبھی ان کی تجارت ان کے نماز میں، ان کی زکوٰۃ ادا کرنے میں، اللہ کے ذکر میں آڑ نہیں بنی. یہ تھی اصل صفت. یہ وہ لوگ ہیں جو فطری نور ہدایت سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. اسلام کبھی اس بات کی ترجمانی نہیں کرتا ہے کہ آپ دین کے چکر میں اپنا دنیا کو برباد کر لیں. اور یہ کام اماموں نے کیا ہے، مدارس سے جڑے ہوئے اساتذہ نے کیا ہے. زندگی بھر روتے رہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کام آ جائے نا، 10 سال سے امامت کرنے والے لوگوں کا حال میں بتا دے رہا ہوں. ایک ڈیلیوری کا موقع آیا، صرف 15,000 روپے خرچ ہوا تھا نا، تو مولوی صاحب بیوی تھی ہاسپٹل میں اور 4 جگہ منہ کھول رہے تھے. کیوں؟ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے اپنی معاشی حالات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر کرم بالائے کرم ہماری کمیٹیوں کا، ہماری انتظامیوں کا بھی بڑا زبردست ہاتھ ہے. اگر کسی مسجد کی کمیٹی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ امام کا کوئی کاروبار ہے یا تجارت کر رہا ہے یا اپنی دنیا بنانے کے چکر میں کچھ وقت لگا رہا ہے، مجال ہے اس کو امامت میں ٹکنے دیا جائے. مجال ہے بھائی. آسن سلمے کے امام صاحب میں جانتا ہوں، کاروبار کرنے لگے، تجارت میں لگے، اپنے نماز کے علاوہ جو وقت اپنے لگاتے تھے بازار میں. مجال ہے، لوگوں نے مسجد سے نکال کر دم لیا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین میں جو آ جائے بس وہ دن میں ہی گھس جائے، مر جائے، دنیا اس کی برباد ہو جائے، تو تم اس کے سب سے بڑے دشمن ہو. تم دین کے دشمن ہو. تم دین کے دشمن. تمہیں سمجھ، تم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. دین تو یہاں کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. بھائی تجارت ہوگی تب نہ غافل نہیں کرنے والی ہوگی، تب نہ مانا جائے گا یہ وہ شخص ہے. اب جس کی تجارت ہی نہیں، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. بتائیے میرا کوئی کمال ہے؟ میری باہر کوئی سرگرمی نہیں ہے، میں 24 گھنٹے مدنی مسجد میں بیٹھا ہوں، تو میرا کوئی کمال ہے؟ کمال تو شخص کا ہے جس کا کاروبار بھی ہے، جس کی تجارت بھی ہے، جس کا آفس بھی ہے، وہاں سے وقت نکال کر آ کے مسجد میں وقت دے رہا ہے. بتائیے کمال کس کا ہے؟ میں اگر کہوں کہ میں اصل سے مغرب مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں تو کون سا کمال ہے؟ تیری کون سی دکان ہے؟ کون سا تو گراہک کو چھوڑ کے آ رہا ہے؟ وہ ایک شخص ہے جس کے بزنس اور تجارت اس کے باوجود اثر اور مغرب کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، باجماعت ادا کر رہا ہے. یہ ہے کمال. دین کے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی دنیا پر کلہاڑی مان لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مولویوں نے یہ کام کیا ہے، اپنی دنیا کے اوپر کلہاڑی مارا ہے اور زندگی بھر پریشان ہے. زندگی بھر کیا ہے؟ پریشان ہے. اور دوسری طرف نے بتلا دیا کہ کمیٹیوں کا انتظام. میں حیدرآباد میں ایک مولانا کو جانتا ہوں، آج ان کا ماشاءاللہ کروڑوں کا ماہانہ کاروبار ہے. یہی ہوا، شروع ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اور شروع کیا تجارت، بزنس. اپنا جو خالی وقت ہوتا تھا جمعہ کو ہول سیلنگ کا کام کرتے تھے. جاتے تھے جمعرات کو چھٹی ہوئی، گئے مال لے کر آئے، جمعہ کو بانٹ کر چلے آتے تھے. ہفتے میں کسی دن جا کے تقاضا کر لیتے تھے. پتہ چل گیا مدرسے والوں نے نکال کر دم لیا. آج ماشاءاللہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کل زکوٰۃ کھا رہے تھے مدرسے میں بیٹھ کے، آج زکوٰۃ دینے کے قابل ہے. لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے. مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ایک دکان بھی بنائے اور امام اور مؤذن کو دے کرائے پر کہ تم کچھ تو کرو. کیا فجر سے لے کے زور تک پڑے ہوئے سوئے ہوئے ہو؟ کچھ وقت نکالو اور کچھ کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدارس کے اساتذہ کو یہ حکم دینا چاہیے کہ آپ کا جو خالی وقت ہے کچھ کیجئے، کوئی تجارت کیجئے، آپ کے پاس کوئی سروسز ہے دیجئے، بچوں کو پڑھائیے، اردو پڑھائیے، عربی پڑھائیے، کچھ سیکھ لیجئے، کمپیوٹر سیکھ لیجئے. دنیا کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، آپ سیکھ لیجئے، بچوں کو کمپیوٹر سکھلائیے. کمپیوٹر کے ذریعے دنیا بھر کا آج کاروبار ہے. ایک لیپ ٹاپ لے لیجئے 30-35 ہزار کا، بیٹھ کے فارم بھریے آپ روزانہ 2 گھنٹہ، آرام سے 20 روزانہ آپ 2-4 ہزار روپے کما لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اگر کمیٹیاں انتظامیہ چاہتی ہے کہ مولوی صاحب بس مر جائیں مسجد میں، پھر مولوی صاحب کی دنیا کی فکر کرو. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بس چاہتے ہیں کہ بس یہ بس دین میں ہی لگے رہیں، یا آپ کے گھر میں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، برا مت مانیے گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد یا میرا ایک بھائی جو ہے وہ ہمیشہ دین کے لیے جہاد میں چلا جائے یا جماعت میں چلا جائے. یہاں تو کوئی جہاد میں جا نہیں رہا ہے، فلسطین میں تو ہے نہیں، ہم لوگ ہندوستان میں ہے، ایسا کرے جماعت میں بھیج دیں گے ان کو.
تو اگر آپ ان کو 4 مہینے کی یا چلے میں یا سال بھر کی جماعت میں لگا رہے ہیں تو اس کے دنیاوی مسائل اور دنیاوی اسباب کی فکر آپ کیجئے کھڑے ہو کر، وہ بھی آپ نہیں کریں گے۔ کل جب وہی بھائی لوٹ کر آئے گا تو آپ لڑیں گے کہ اس نے کیا ہے سال بھر، محنت تو میں کیا ہوں، کاروبار تو میں آگے بڑھایا ہوں، تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا، یہ کہاں اٹھائے گا، یہ تو سال بھر باہر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں ایک ستم یہ ہے، ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ جو لوگ دین سے جڑتے ہیں یا جن دینی اداروں سے جڑتے ہیں وہاں کی انتظامیہ اور کمیٹیاں یہ ظلم کرتی ہیں کہ وہ ان کو ان کے دنیاوی مسائل حل کرنے کا موقع نہیں دیتی ہیں۔ آپ حضرات جائیں گجرات، ہر امام آپ کو بزنس مین ملے گا، اور مسجد کے باہر دکان ملے گی، کہیں اور نہیں۔ ہر آبادی بہت ہے، کثیر آبادی ہے، اور شہروں کے مساجد میں احمد آباد وغیرہ میں آپ جا کر دیکھیں، ہر مسجد کے باہر آپ کو دکان مل جائے گی۔ میں گیا نہیں ہوں لیکن مجھے وہاں کے اماموں نے بتلایا ہے، اور وہ مسجد کے طرف سے الاٹ کر دیا تھا امام صاحب کو کہ باقی وقت آپ دکان کیجئے اور آپ بھی کرایہ دیجیے جسے ہم لوگ کرایہ دیتے ہیں۔ بھئی امام صاحب کہیں باہر جائیں گے بازار تب نہ یہ ڈر ہے کہ پرانا بازار سے ظہر میں دوڑ کے آنا مشکل ہے، تو آپ بائی پاس میں کر کے دیجئے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے اس کو، کوئی نہ لے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ سارا مزاج ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اسلام اس بات کی ترجمانی نہیں کرتا ہے کہ دیندار بننے کے نام پہ بھک منگا بن کر زندگی گزارو۔ جگہ جگہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، کیا مطلب؟ زکوٰۃ صرف غیر مولوی دے گا؟ ہاں، مولوی زکوٰۃ نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا بھائی؟ کوئی دوسری مخلوق ہے کیا مولوی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس کو اور آگے لے لیجئے۔ میں نے کہا نا، لوگ کہتے ہیں بس اللہ کرے گا۔ اللہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا، اللہ کے کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم محنت کرو تب میں دوں گا۔ بغیر جد و جہد اور کوشش تڑپ کے تو ہدایت نہیں ملتی ہے، باقی چیز تو چھوڑ دیجئے۔ بھائی اگر آپ گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آئیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ملے گی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دے دے گا اللہ تعالیٰ، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے بغیر جماعت سے نماز پڑھے۔ بتائیے آپ ہم کو، ہاں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں بس میں نکل گیا، بس چلا رہے ہیں اللہ میاں، بس میں امام بن گیا، اب مروں گا امام بنتے ہی، مروں گا مسجد کے۔ عجیب حال ہے نا، ہم لوگ بچپن میں سے پڑھتے تھے، ایک شعر لوگ بتاتے تھے ہم لوگ کو، ایک دم بچپن میں سنا تھا، شروع میں مسا جب گیا تھا تو کیا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ یہ شعر ہی میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ ہمیں دنیا سے کیوں نہیں، دنیا سے مطلب ہوگا آپ کو؟ جب آپ دنیا میں ہیں تو اللہ نے دنیا کے لیے، دنیا کی پوری دنیا کو اللہ نے کیوں بسایا؟ اتنا بڑا کاروباری نظام، اتنا بڑا تجارتی نظام، اتنا بڑا کھیتی باڑی کا نظام اللہ نے چلایا کیوں اگر تمہیں دنیا سے مطلب نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ دماغ آپ لوگوں کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھیے۔ دین کا غلط مفہوم، غلط تشریح نے ہمارا اور آپ کا کباڑہ کر دیا ہے، ہمارا اور آپ کا۔ اب تو آسان کام ہے کہ جو بیگاری بچہ اس کو چلہ میں بھیج دو گھر سے، جو گھر کا بیگاری نوجوان ہے اس کو دین میں لگا دو، اور جو سب سے زیادہ بیگاری اس کو مدرسہ میں ڈال دو، وہیں پڑھے گا، سال بھر وہیں کھائے گا زکوٰۃ کا، پھر آگے چل کے رسید چھپوائے گا، خود زکوٰۃ وصول کرنے نکل جائے گا۔ بھیا بیگاری کو کارگر بنائیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے۔ قوم اور سماج کے لوگوں کا والدین کی ذمہ داری ہے، قوم پر بوجھ مت بنائیے۔ آج تو مزاج بن گیا ہے کہ ارے اسکول میں نہیں پڑھ پائے گا، اس کے بعد ذہن نہیں ہے، یہ 10 اچھا سے پاس نہیں کر پائے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ڈال دو مدرسہ میں، کھاتا پیتا رہے گا، زندگی بھر قوم کا بوجھ بنتا رہے گا۔ یہ مزاج ہے ہمارا اور آپ کا نہیں۔ دین دنیا کو لے کر چلنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کبھی وہ دنیا کبھی دین کے راستے میں آڑ نہ ہو، اس کا نام دین ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اب دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ان کی دنیا ان کو دین سے غافل نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اس پر ان کو اکڑ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نمازی، حاجی اور
اللہ والا ہی سمجھ کر نہیں بیٹھے، بلکہ ان کی حالت یہ ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ کر رکھ دیے جائیں گے. سب کچھ الٹ پلٹ جائے گا کل قیامت کے دن. نہ آنکھ سے انسان صحیح طور پر دیکھ پائے گا، نہ دل سے انسان صحیح طور پر باتوں کو سوچ اور سمجھ پائے گا. اتنا خطرناک وہ دن ہوگا. اس دن کا ان کا ڈر بھی ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اس دن کا ڈر بھی ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے نیک اعمال پر تکبر اور غرور نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا زبردست مرض ہے. برا نہیں مانیے گا، برا نہیں مانا جاتا ہے. ہم لوگ اب مثال دینا ہی بہت ڈر لگتا ہے مجھے. میرے یہاں اس مسجد سے بھائی جو قرآن و حدیث نے بیان کیا میں نے بتلایا، کئی لوگ ہیں جو بھاگ گئے، تفسیر میں نہیں بیٹھتے ہیں. اب ان کو لگا کہ میرے فکر پر ان کی چوٹ ہے. بالکل غلط بات ہے. اللہ دلوں کا حوال جانتا ہے. جو قرآن بتلا رہا ہے، دیکھیے اگر آپ کے اندر کوئی مرض ہے تو اس کی تشخیص کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کو بتا رہا ہے یہ بیماری، تو آپ اس سے لڑیں گے کہ سالے مجھے تم کیا نام ہے انفٹ قرار دے رہے ہو، مجھے یہ بیماری بتا رہے ہو. آپ تو اس کا شکر منائیں کہ بھائی یہ بیماری تھی، آپ نے بتلا دیا، مجھے شکر میں اس بیماری کا علاج کروں. وہی کام ہے. مولوی کا کام کیا ہے؟ بھائی قوم سماج ہمارے مقتدیوں میں کہیں کوئی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس پر نشاندہی کرتا ہوں، اس مقصد سے نہیں کہ میں آپ پر چوٹ مار رہا ہوں. آپ مجھے اپنا ڈاکٹر سمجھیں. جس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کینسر، بلکہ ڈاکٹر کئی دفعہ آپ کا آپریشن کرتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. وہی کام امام کا بھی ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہیں کوئی بات ایسی ہو رہی ہے جو غلط ہو رہی ہے تو اس کو بتلانا ہے میری ذمہ داری ہے بحیثیت امام. اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بچہ مدرسہ سے پڑھ کے آتا ہے، اب اتنا تکبر اور غرور میں چور ہوتا ہے کہ باقی دنیا کو جاہل سمجھتا ہے. وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ جاہل سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب آتے ہیں ہمارے یہاں سے وقت لگا کر کہیں سے، اب پتہ چلتا ہے کہ بس وہی کیا ہے، اعلیٰ حضرت ہے، باقی دنیا سب جہنمی ہے. ایک آدمی جہاد سے جڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے بس سب سے بڑا دنیا کام میں ہی کر رہا ہوں. ایک آدمی غریبوں یتیموں بیواؤں پہ دھیان دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھ سے زیادہ کوئی جنت کا حقدار ہی نہیں ہے. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، سب شیطانی خباثت ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہے. کوئی بھی نیک عمل، بلکہ کوئی بھی ایسا عمل جس کو آپ بظاہر دنیا کا عمل سمجھتے ہیں، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ قابل قدر ہے، وہ نیک ہے، اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ شخص. خواہ اس کا کام جو بھی ہو، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے اعمال بہت زیادہ ہیں. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کس چیز کی اہمیت ہے؟ کوالٹی کی. کون کتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لگا ہوا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ دل کے حالات کو دیکھتا ہے. اور اس کے لحاظ انسان کو اپنے کسی عمل پر غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک بھی، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے آپ لوگوں کو جمعہ کے اندر بھی، ایک بھی مسئلے کو لے کر دنیا میں، دنیاوی زندگی 60-70 سال کی ہوتی ہے، کسی ایک لمحے کا بھی اگر حساب لینے پر آ جائے اور کھڑا ہو جائے کہ مجھے 1 گھنٹے کا اپنی زندگی کا تم حساب دو، آپ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ ہم اور آپ اس قابل ہیں وہاں حساب دے پائیں گے؟ ذرا سوچیں ہم. تو پھر تکبر کس چیز کا، غرور کس چیز کا؟ اگر اللہ نے تمہیں کوئی نیکی کی توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور متواضع بنو اور منکسر المزاج بنو. مزاج کے اندر نرمی لاؤ، مزاج کے اندر نرمی لاؤ. یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں کی اللہ نے تو ان لوگوں کی مثال بیان کر بتلائی. دیکھو ایسا مومن ہونا چاہیے. مومن وہ ہو جو دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تکبر اور غرور کے دھوکے میں نہ پڑے. یہ سمجھے کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کر رہا ہوں. اصل معاملہ تو قبولیت کا ہے. اصل معاملہ کس چیز کا ہے؟ قبولیت کا ہے. اللہ قبول کر لے تو یہ بڑی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل نہیں ہے بھائی، سب ہو جاتا ہے، سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے آدمی، لیکن عمل میں کوئی چیز دکھتی نہیں ہے. اس کا سب سے زیادہ افسوس ہے. آخر دعوانا